سورہ ملک۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں کون عمل میں بہتر ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور مغفرت فرمانے والا بھی، جس نے تہ در تہ 7 آسمان پیدا کیے۔ اے انسان، تو اللہ رحمان کی اس تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھے گا۔ اگر ایک بار دیکھنے سے نہ دکھائی دے تو دوبارہ نظر کر، اور پھر دیکھ تجھے کہیں کوئی دراڑ دکھائی دیتی ہے، پھر بار بار نگاہ دوڑا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تیری نگاہ تھک کر ناکام تیری طرف لوٹ آئے گی۔ اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے چراغوں سے سجایا ہے، اور ہم نے ان چراغوں کو شیاطین کے مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور آخرت میں ہم نے ان شیاطین کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے بھی دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے، اور وہ ایسی جوش مارتی ہوگی کہ گویا ابھی غصے سے پھٹ پڑے گی۔ جب منکرین کا کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے۔ بلا شبہ تم اور تمہارے پیروکار سب کے سب بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے، کاش ہم پیغمبر کے کہنے کو سنتے یا سمجھتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے، غرض کہ دوزخی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور لوگو، تم اپنی بات چپکے سے کہو یا بلند آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو لوگوں کے دلی خیالات تک سے واقف ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہ باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ لوگو، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو چلو پھرو اس کے راستوں میں اور کھاؤ پیو اس کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور اسی کے پاس تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خبر ہو، بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ہستی جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے گی، اور یہ زمین یکا یک ہچکولے کھانے لگے گی؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کر وہ ہستی جو آسمان میں ہے تم پر پتھر برسا دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا ڈرانا کیسا ہے؟ اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے بھی ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو ہمارا عذاب کیسا سخت تھا۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ اللہ رحمان کے سوا کوئی نہیں، فضا میں تھامے ہوئے نہیں ہے انہیں، بے شک وہ ہر چیز کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ منکرو، بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو اللہ رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بتاؤ
وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر اللہ اپنی روزی روک لے؟ مگر کافر تو سرکشی اور حق سے گریز کرنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص اپنا منہ اوندھائے ہوئے چلے وہ سیدھی راہ پانے والا ہے، یا وہ شخص جو سیدھا سر اٹھائے راہ راست پر چلا جا رہا ہے؟ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں سننے کو کان، دیکھنے کو آنکھیں اور سوچنے سمجھنے کو دل دیے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم اس کا شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں روئے زمین پر پھیلا رکھا ہے، اور قیامت کے دن اسی کے حضور میں تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور یہ کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ یعنی وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ اے پیغمبر، تم جواب دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو بس صاف صاف انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر جب یہ اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو تمہارے رنج و ہیبت کے ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کا تم تقاضا کیا کرتے ہو۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے پوچھو کہ اگر اللہ مجھے ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو آخرت کے دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو کہ وہ اللہ رحمان ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، بس عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں فریقوں میں کون صریح گمراہی میں ہے۔ ان سے پوچھو کبھی تم نے غور کیا کہ اگر تمہارا یہ کنویں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون تمہارے لیے پانی کی سوتیں لے کے آئے گا؟